کی بحث ختم، ہم بات کو دوبارہ نہیں چھیڑیں گے۔ اب اگلی بحث آ گئی ہے ظن کی پہلی بحث یہ ہے، ظن کی پہلے دیکھیں، ظن ظاہر ہے خبر واحد، ظن ظاہر ہے اجماع، ظن یعنی ظواہر کتاب سننا، ٹھیک، یہ ظن، ان ظن جو ظنون خاصہ جسے بولتے ہیں، جسے امارات بولتے ہیں، ان کی حجیت پہ کیا ادلہ ہے اور کیا نہیں، یہ بحث بعد میں کریں گے۔ یہ بحث اثباتی ہے، دلیل ڈھونڈنے کی بحث۔ اس سے پہلے یہ تو حل کریں کہ آیا ظن پہ عمل ہو بھی سکتا ہے، ظن حجت ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ پہلے ہم عقلی بحث کر لیں ظن کے متعلق، اور جو نتیجہ نکلے گا پھر اس کے تناظر میں جا کے ہم واضح۔ اسی لیے مصنف نے بحث اثباتی یعنی ظن کے حجیت کی ادلہ میں داخل ہونے سے پہلے 3 مباحث چھیڑی ہیں ظن کے متعلق۔ پہلی بحث جو آج پڑھ لیتے ہیں اس کو، آسان ہے، وہ بہت آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا جس طرح سے قطع حجت تھا ذاتن، قطع کی حجت ذاتی کہا تھا نا، اچھا، بلکہ قطع اجمالی کو چھوڑ دیں، جو قطع کے بارے میں کہا تھا، قطع خود قطع کے بارے میں، قطع طریقی محض کے بارے میں، ہاں، قطع کی حجیت ذاتی ہے یہ کہا تھا، یعنی لوازم ذات میں سے ہے۔ پھر بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ قطع جو ہے وہ منجزی حجت یعنی منجزی مناظریت، منجزیت و معذریت کی نسبت علت تامہ ہے، یہ کہا تھا، یہ بھی تعبیر ہوئی ہے۔ آپ اس کی حجت ذاتی کہیں یا علت تامہ کہیں، ایک ہی معنی ہے۔ ظن کے بارے میں کیا ہے؟ جس طرح قطع کی حجیت ذاتی تھی، ذاتیت کا مطلب یہ تھا نہ تو ظن کو حجیت عطا کی جا سکتی تھی تحصیل حاصل، اور نہ ہی اسے سلب کی جا سکتی تھی، جو کہ سلب اللازم عن الذات ایسے واضح۔ ظن کے بارے میں کیا ہو؟ اگر فرماتے ہیں نہ فقط یہ کہ ظن علت تامہ نہیں ہے حجیت کے لیے، بلکہ ظن تو مقتضی بھی نہیں ہے حجیت کے لیے۔ علت تامہ واضح ہے نا؟ علت تامہ یہ ہے کہ ظن آ جائے تو بس حجت، کسی شے کا انتظار نہیں ہے۔ اور ظن کے مقتضی ہونے کا، مقتضی حجیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظن نصف سبب ہے اگر عدم مانع ہو۔ عدم مانع کیا ہے؟ یہاں پر فرض یہ ہے شارع کی طرف سے ممانعت نہ آنا، شارع کی طرف سے اگر ممانع نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ظن حجت ہو جائے گا۔ تو اگر فرماتے ہیں ظن نہ تو حجت ہے ذاتن، جس طرح قطع تھا ظن نہیں ہے، اس طرح نہ فقط یہ کہ علت تامہ نہیں ہے حجیت کے لیے، بلکہ مقتضی بھی نہیں۔ واضح برادران بات، جو کہ مقتضی کیا ہوتا ہے اس کا تصور ہم پیچھے بہت تفصیلاً کہہ چکے ہیں۔ تو پھر ظن کیا ہے؟ آیا ظن جب کہ حجت بھی نہیں ہے ذاتن، نہ مقتضی ہے حجیت کے لیے ذاتن، آیا ظن بیچارہ حجت ہو بھی سکتا ہے، ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں دوسرے الفاظ میں، چونکہ یہ سب انہوں نے بولنے ہیں، اگر میں مترادف الفاظ بولوں تو قطع کے لیے حجیت ضروری تھی، موچی القطع ضروری الحجہ، اس کے لیے حجیت ضروری تھی۔ ظن کے لیے تو آپ نے کہا کہ حجیت ضروری نہیں ہے، نہ تو علت تامہ ہے نہ ہی وہ مقتضی ہے۔ لیکن آیا کہیں عدم حجیت تو ضروری نہیں ہے ظن کے لیے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ظن کے لیے عدم حجت ضروری ہے، یعنی کیا مطلب؟ ظن حجت نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ ظن حجت نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امکان نہیں ہے ظن کی حجیت کا، چونکہ جہاں پر بھی ضرورت آ جاتی ہے، ضرورت حجیت، وہاں بھی امکان ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ ضرورت عدم حجیت وہاں پر بھی امکان ختم ہوتا ہے۔ امکان کیا ہے؟ امکان سلب ضرورتین، موچی الانسان ممکن الوجود، یعنی کیا مطلب؟ انسان کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ وجود کا عدم ضروری ہے، یعنی کیا مطلب؟ ضرورت الوجود کی بھی نفی اور ضرورت العدم کی بھی نفی، یہ مطلب ہے ممکن کا۔ تو پس ظن جو ہے، خلاصہ ظن اگر فرماتے ہیں ظن کے لیے حجیت ممکن ہے، بمعنی ان کے ظن کے لیے نہ تو حجیت ضروری ہے، ممکن کا مطلب یہ ہے، اور نہ ہی عدم حجیت ضروری ہے۔ واضح ہوئی؟ یہاں تو دیکھیے عبارت پر آگے چلتے ہیں۔ فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد مباحث الامارات تمہید اشارہ، فيقع الكلام فيقع المقال، بات چلے گی، فيما هو المهم، وہ جو مہم ہے، وہ جو ضروری ہے، من عقد هذا المقصد، اس مقصد یعنی امارات کا مقصد،
باندھنے اور اس کو بیان کرنے کے لیے جو اہم چیزیں ہیں اس مباحث میں بات چلے گی. واضح نا؟ واہ ہوا کیا چیزیں ہیں آپ امارت کا باب باندھنے میں جو اہم چیزیں کون سی ہیں، مباحث کون سے ہیں؟ واہ ہوا بیان و ما قیل باعتبارہ من الامارات، بیان کرنا ان امارات کا جن کی حجیت کے بارے میں کہا گیا ہے. ما سے مراد ہے امارات، من بیانی ہے، یعنی بیان الامارات التی ادعی حجیتها، یہ مطلب ہے عبارت کا. بیان کرنا ان امارات کا جن کی حجیت اور جن کے اعتبار کا کہا گیا ہے، یا او صح ان یقال، یا جن کی حجیت کہنا صحیح ہے. یہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا. وقبل الخوض فی ذلک، اصل ہماری بحث تو یہ ہے کہ ہم ڈھونڈنے کے کون سے ظنون معتبر ہیں اور حجت ہیں اور کیا ادلہ ہیں. لیکن اس بحث سے پہلے ینبغی تقدیم امور، 3 چیزیں بیان کی ہیں انہوں نے اور وہ بیان کرنا ضروری ہے. نمبر 1، عدم و اقتضاء الامارہ الحجیہ ذاتاً، عبارت ہے احدها، یعنی پہلا امر، احد الامور، انہ لا ریب فی ان الامارہ غیر العلمیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امارہ غیر علمی، یعنی ظن لیست کالقطع، امارہ قطع کی طرح نہیں ہے. کس چیز میں؟ فی کون الحجیہ من لوازمها، اس چیز میں کہ حجیت اس کے لوازم میں سے ہوتی جس طرح قطع کے لوازم میں سے ہے، ایسا نہیں ہے. ومقتضیاتها بنحو العلیہ، اور حجیت مقتضیات امارہ میں سے ہو بنحو علیت، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ امارہ علت تامہ ہو کس کے لیے؟ حجیت کے لیے، یہ بھی نہیں ہے. لا بنحو العلیہ بل مطلقاً سے کیا؟ اقتضاء، احسنتم، نہ تو علت تامہ حجیت کے لیے اور نہ ہی مقتضی ہے حجیت کے لیے. عبارت واضح ہوئی؟ پس ظن نہ تو ذاتاً حجت ہے، نہ علت تامہ حجیت کے لیے، حتیٰ مقتضی بھی نہیں حجیت کے لیے. اچھا اب یہ بتائیے کہیں ایسا تو نہیں کہ حجیت کا عدم ضروری ہے اس کے لیے؟ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. جب یہ ہوا، ختم ہوگی بات، جب یہ ہوا تو برادن کیا ہو سکتا ہے؟ ظن کے لیے نہ تو حجیت ضروری ہے نہ عدم حجیت ضروری ہے، یعنی ممکن الحجیہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کو حجیت عطا کی جا سکتی ہے، یہ مطلب ہے نا جی. جب اس کو حجیت عطا کی جا سکتی ہے برادران، تو اب جو حجیت اس کو دے گا وہ یا تو شارع ہوگا یا عقل ہوگا. ظن یعنی امارہ کہ جس کے لیے حجیت جعل کی جا سکتی ہے، یا تو جاعل حجیت شارع ہوگا یا جاعل حجیت عقل ہوگی. جاعل حجیت شارع ہوگا، اس کی آسان مثال ہے خبر واحد. خبر واحد کی حجیت کس نے دی ہے؟ شارع نے، آیت نبا میں مثلا. ٹھیک ہے جی، یہ مثال ہے. اور عقل جو ہے وہ حجیت جعل کرے، ظن کے لیے قرار دے، اس کی مثال کیا ہے؟ ظن انسدادی علی القول بالحکومہ. یہ بات شروع میں ہم قط کے پہلے امر میں تفصیل بیان کر چکے ہیں، لیکن لا باس اشارہ کر چکے عبارت میں ہے ظن انسدادی. جب آپ دلیل انسداد تام ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ظن حجت ہو جاتا ہے، کوئی بھی ظن حجت ہے، یہ مطلب ہے نا دلیل انسداد کا. اب یہاں پہ 2 رائے ہیں، 2 مبنائیں ہیں. ایک مبنی کہتا ہے کہ یہ حجیت جو ہے ظن کے علی نحو الکشف ہے، اور دوسرا کہتا ہے نا علی نحو الحکومہ ہے. کیا مطلب کشف حکومہ؟ علی نحو الکشف کا مطلب یہ ہے کہ ظن کو حجت شارع نے کیا ہے، عقل نے صرف اس کی شرعی حجیت کو کشف کیا ہے. یعنی دور العقل فی حجیت الظن مجرد کاشف، لیکن حاکم حجیت کون ہے؟ جاعل حجیت کون ہے؟ شارع. تو علی القول بالکشف میں، علی مبنی الکشف میں جو حجیت ظن کی وہ شرعی ہوتی ہے، ٹھیک. لیکن علی نحو الحکومہ کا مطلب کیا ہے؟ العقل هو الجاعل للحجیہ، العقل هو الحاکم للحجیہ. یہ مطلب ہے حکومت کا، یعنی عقل حکم لگاتی ہے کہ میرے مطابق، اور میں آج کے بعد ظن کو حجت کر رہی ہوں. واضح ہو گیا؟ تو دلیل انسداد علی القول بالحکومہ اس مبنی کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مثال ہے کس کی؟ کہ جب ظن کی حجیت عقل نے دی ہو. واضح برادران بات؟ ملاحظہ کیجیے عبارت میں. وَأَنَّ ثُبُوتَهَا، انّا کا پہلے انّا کے اوپر، لا ریب فی ان الامارہ ولا ریب فی ان ثبوت الحجیہ للامارہ، حجیت ثابت ہونا امارہ کے لیے، یعنی ظن کے لیے حجت کا ثابت ہونا، یہ محتاج الی جعل. جعل سے مراد کیا ہے؟ شرع. ٹھیک ہے جی، قرارداد. یعنی امارہ کے لیے حجیت کا ثابت ہونا یہ محتاج ہے یا تو جعل شرعی کی طرف، او ثبوت مقدمات
وطروع حالات موجبة لاقتضاء الأمارة الحجية عقلا بناء على تقریر مقدمات الانسداد بنحو الحکومہ. واضح الاولا. خوب پوری عبارت جو ہے یہ پورا ترانہ پڑھا ہے انہوں نے صرف حجیت اس کے لیے مقدمات انسداد کے لیے. ثبوت مقدمات یعنی مقدمات انسداد تام و بابا. و طروع حالات حالات مکلف کے اوپر تاری ہوئی عطف تفسیری ہے. ایسے حالات ایسے مقدمات جو موجب بنے کہ امارہ جو ہے وہ اقتضا کرنے لگے حجیت کا اسباب عقل. اقتضا ہو عقلاً تو یا تو اس کا حجیت جعل کرے گا شارع یا بتائے گی عقل. یہ کب ہوگی عقل والی؟ بناءً اس بنیاد پر کہ آپ کہیں کہ مقدمات انسداد وہ ثابت ہیں بنحو الحکومہ لا بنحو الکاش. واضح برادران عبارت. خوب ذالک یعنی ثبوتها محتاج. ثبوت حجیت برائے زن محتاج ہے کسی شے کی، یا تو عقل اس کو دے یا شر اس کو دے. حجیت احتیاج ہے اس کو. یہ احتیاج کیوں ہے بابا؟ لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع. غیر قطع یعنی ظن، قطع کے علاوہ کوئی بھی یعنی ظن یا شک ان کے پاس اقتضاء نہیں ہوتا للحجیہ حجیت کا. ابھی کہا ہم نے کہ ظن یعنی غیر قطع کے پاس حجیت کا اقتضاء بھی نہیں ہے اور علت تامہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. بدون ذالک بدون جعل او عقل، جب تک جعل نہ کرے شارع یا عقل نہ اس کی حجیت کو ثابت کرے اس وقت تک زن بیچارے کے پاس حجیت کا نہ اقتضاء ہوتا ہے نہ علت تامہ ہوتا ہے. بات واضح ہوئی؟ یہ وہی تکرار ہے. ثبوتاً ابھی عرض کروں گا کیا ہے. بلا خلاف واضح ہے. ثبوتاً در مقابل سقوتاً کیا ہے؟ ثبوتاً یعنی حکم کو ثابت کرنے کی نسبت زن کی حجیت نہ تو علت تامہ ہے زن حجیت کے لیے نہ ہی مقتضی ہے حجیت کا. خلص. سقوتاً یہ برادران آسان ہے اس لیے گزرتے ہیں اور یہی آخری بات ہے. سقوتاً یہ کہ ٹھیک ہے کہ زن بیچارہ حکم شرعی تو ثابت کرنے کا اہل نہیں ہے جب تک کوئی جائل نہ ہو یا عقل یا شر. یہ تو آپ نے کہہ دیا. لیکن ایک سوال یہ ہے ہمارے پاس تکلیف ثابت ہے پہلے سے قطعاً. مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر حتماً نماز ظہر واجب ہے. ٹھیک واجب ہے حتماً قطعاً. لیکن مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. مسئلہ شرعی پوچھ لیتے ہیں. قط ہے کہ میرے پہ ظہر واجب ہے، قط ہے کہ میرے پہ عصر واجب ہے. اصل مثال لیتے ہیں عصر واجب ہے مجھ پہ قط ہے. میں جو ہے وہ شام 5 بجے ظن کرتا ہوں پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی، لیکن مجھے ظن ہوا ہے کہ نہیں میں نے پڑھی ہے. ظن یہ ہے کہ میں نے پڑھی ہے. آیا ظن امتثال کا ظن جو ہے آیا موجب سقوط امر ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ واضح الاولا. آپ اس ظن پہ بنا رکھے کہ لو جی میرا وظیفہ ختم. آیا ظن جس طرح قط ہو جائے تو وہ تو واضح ہے نا. آپ کو قط ہے کہ آپ نے پڑھ لی ہے تو ظاہر ہے کہ قطع بالامتثال یوجب سقوط الامر. سقوط واضح ہے نا جی. یعنی آپ کے اوپر اب تکلیف نہیں رہی، ساقط ہو گیا امر، ادا کر دیا آپ نے امر. ٹھیک. قط حاصل ہو جائے امتثال کا، انجام دہی کا قط ہو جائے پھر تو واضح ہے کہ آپ امر ساقط ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امتثال کا اور انجام دہی کا قط نہیں ہے ظن ہے تو آیا ظن بھی موجب ہے سقوط امر کا یا نہیں؟ آیا ظن کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں کہ لو جی امر ختم ہو گیا اور آپ مکلف نہیں ہیں نماز کے؟ کہہ سکتے ہیں ہے یا نہیں؟ آغا فرماتے ہیں کہ نہیں. ظن جس طرح تکلیف کو ثابت نہیں کر سکتا بیچارہ اس طرح سے تکلیف کو ساقط بھی نہیں کر سکتا. ارجو واضح الاولا. ٹھیک ہے جی. خلافاً للشیخ مومن و شیخ شکر ہے آیا شیخ اعظم نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ. موقع کے خانساری مشارق الشموس فی شرح دروس میں اور نسبت دی انہوں نے شیخ بھائی کی طرف بھی. خوب انہوں نے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے مطابق میرا فتویٰ یہ کافی ہے. ظن امتثالی اگر آپ کو امتثال کا ظن ہو کہ میں نے پڑھ لیا ظن ہے تب بھی جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ خدا معاف کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا کیوں بھئی یہ ظن کو کافی سمجھتے ہیں؟ ظن کو ہم نے تو کہا کافی نہیں ہے نا، لیکن آغا خانساری نے کہا کہ کافی ہے میرے مطابق. کیوں کافی؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آغا فرماتے ہیں قاعدہ عقلیہ دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل کو ضروری نہیں سمجھتے. دفع ضرر محتمل یعنی احتمالی ضرر کا دور کرنا. جب ظن حاصل ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کو احتمال ہے نا دوسری طرف کا کہ آپ نے نہیں پڑھی. یہ احتمال مجھے بنے گا کہ آپ کو احتمال عقاب ہو. عقاب ضرر ہے نا. ٹھیک ہے جی.
تو عقل آپ کی اور میری کہتی ہے کہ زن کافی نہیں ہے، اس لیے چونکہ عقل کہتی ہے کہ جو ضرر ہے نا جی، احتمال عقاب ہے، اس کو دفع کرو، بن نتیجہ قط حاصل کرو، اس لیے ہم کہتے ہیں زن کافی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اسباب وجوب دفع ضرر محتمل، جبکہ آغا اس کو نہیں مانتے، وہ فرماتے ہیں میرے مطابق کوئی نہیں۔ شارح کہتا ہے کہ تساہل سے میں برتتا ہوں، خدا غفور رحیم ہے، یرید اللہ بکم اليسر لا یرید بکم العسر، خدا آسانی چاہتا ہے، بن نتیجہ جو ہے وہ دفع ضرر محتمل واجب نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجئے عبارت، ولا سقوطا ای عدم اقتضاء الظن لا ثبوت الحکم ولا سقوط الحکم، واضح ہوا؟ سقوطاً کا ثبوتاً کے اوپر ہو رہا ہے۔ وَإِن كَانَ رُبَّمَا يَظْهَرُ فِي سقوط، سقوط کے باب میں ظاہر ہوتا ہے، من بعض المحققین، بعض محققین جہاں محقق خانساری، ان سے ظاہر ہوتا ہے الخلاف، اختلاف، والاکتفاء، اختلاف کیا کرتے ہیں؟ والاکتفاء بالظن بالفراغ، اور وہ کہتے ہیں کہ فراغ یعنی ادائیگی کا ظن کافی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی، ظن کافی ہے اور قط کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُ، کیوں یہ کہتے ہیں؟ شاید اس کی وجہ ہو، لِأَجَلِ عَدَمِ لُزُومِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَل، چونکہ وہ دفع ضرر محتمل کے عدم وجوب کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ محتمل ضرر کو دفع کرو، واضح نا؟ فَتَأَمَّل، اس میں بیان ہے اس کا کہ یہ جو قائل ہیں ہم لوگ، غور کیجیے گا فتعمل میں، ہم لوگ جو قائل ہیں کہ ظن امتصال کا ظن کافی نہیں ہے، بلکہ قطع ہو جائے کہ آپ نے پڑھ لی ہے تبھی آپ کا ذمہ بری ہوگا، ظن فقط حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس سے ذمہ بری نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قطع ضروری ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ظن کافی نہیں ہے، تو ہماری دلیل کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھیں، اگر ہماری دلیل ہے دفع ضرر محتمل، لزوم دفع ضرر محتمل، اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، محقق خانساری کو حق حاصل ہے، وہ کہیں جی میں اس قاعدے کو نہیں مانتا، بن نتیجہ قط ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم سے تو پوچھے نا، جو کہتے ہیں قط ضروری ہے اور ظن کافی نہیں ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر تو ہم یہ حکم لگاتے ہیں اس بنیاد پہ کہ دفع ضرر محتمل ضروری ہے، یہ قاعدہ درست ہے، تو موقع کے خانساری کے پاس آ کے اس قاعدے کی نفی کریں اور کہ لو جی میرے مطابق ظن کافی ہے اور قط ضروری۔ لیکن کس نے کہا کہ ہم یہ جو حکم لگاتے ہیں وہ اس قاعدے کی بنیاد پہ؟ اصلاً اس قاعدے کا یہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اور عقلی قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، جب آپ کو یقین تھا کہ آپ کا ذمہ مشغول ہے یقیناً، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا بھی یقین حاصل ہوگا تو جان چھوٹے گی۔ الاشتغال الیقینی یعنی آپ کے ذمے کا مشتغل ہونا اس حکم کی نسبت، یقیناً یہ تقاضا کرتا ہے کہ فراغ یقینی، یعنی کیا مطلب؟ اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا اور اس کو انجام دینا بھی یقینی ہونا چاہیے۔ پس تعامل میں یہ فرما رہے ہیں شیخ کہ نہ تو جو قائل ہیں عدم کفایت ظن کے اور وجوب قطع کے، نہ تو اس قاعدے کی بنیاد پہ قائل ہیں کہ اس کی نفی کریں تو آپ اس قاعدے کی نفی کے نتیجے میں جو ہے وہ ظن کو کافی سمجھیں، بلکہ دراصل جو قائل ہیں وہ ایک اور قاعدے کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور اس قاعدے کا انکار موقع کی خانساری نہیں کر سکتے، بن نتیجہ موقع کی خانساری کا دعویٰ باطل ہے۔ صلی اللہ علیہ رسول